اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 جسے آیت دین کہا گیا ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ ہے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ اچھا، عظیم سے مراد ہے عظمت والی، ٹھیک ہے؟ عظمت والی یعنی فضیلت والی، بزرگی وائز، لینتھ نہیں، لمبائی وائز نہیں، لمبائی وائز جو قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے وہ یہی آیت ہے، آیت دین، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے اور سب سے فضیلت اور برکت والی آیت ہے آیت الکرسی۔ اور اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی تم آپس میں دو اشخاص قرض کا معاملہ کر رہے ہو، آپس میں کوئی لین دین کرو کسی مقررہ مدت کے لیے، تو کیا کیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو، اس کو ریٹن سٹیٹمنٹ میں لے آؤ۔ اس سے کیا ہوگا کہ دونوں فریقین کے لیے آسانی ہو جائے گی، دونوں فریقین جو ہیں وہ پریشانی سے بچ جائیں گے، کیونکہ دونوں کے پاس جب ریٹن ریکارڈ ہوگا تو انہیں کوئی یہ نہیں ہوگا، شک شبہ نہیں ہوگا کہ ہاں بھائی اتنے ڈیٹ کے لیے جو ہے وہ مقرر ہوا تھا، یا اتنا ہوا تھا، یا اتنا یہ جو کرنا تھا، یعنی کہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ جب ایک ریٹن اس میں آ جائیں گی تو وہ کیا ہوگا، وہ تمہارے پاس جو ہے وہ سیو ہو جائے گا۔ وہ ساری جو ڈیٹیلز تمہارے پاس جب سیف فارم میں ہوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ تم لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہونے سے، شک شبے میں پڑنے سے، یا کوئی بھی بھول چوک ہونے سے جو ہے وہ تم لوگ بچ سکتے ہو۔ تو دیکھیں، جس طرح اللہ جل شانہ ہمیں عبادات کا جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، اسی طرح اللہ پاک اپنے بندوں کا دیکھیں اس حد تک خیال کر رہا ہے کہ تمہارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں بھی تمہارا جو ہے نا وہ یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ تم لوگ قرآن کو، جو طریقہ تمہیں میں دے رہا ہوں اس کو فالو کرو۔ اگر تم اس کو فالو کرو گے تو تم بہت سارے مسئلے مسائل سے بچ جاؤ گے۔ اپنی ڈیلی کی جو ہماری ڈیلز ہیں، ہمارا جو لوگوں کے ساتھ عام جو ہے وہ روزمرہ کے جو معاملات میں ہمارا لوگوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ ہمارے لیے کوڈ آف کنڈکٹ رکھ دیا ہے، ایک طریقہ کار رکھ دیا ہے، ایک ضابطہ حیات ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس چیز کو تم فالو کرو گے تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر اس چیز سے ہٹ کر کوئی کام کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہارے لیے بہت سارے مسئلے مسائل ہوں گے۔ جس طرح کئی لوگ جو ہوتا ہے، آیت دین کی بات آ رہی ہے تو قرض کے معاملے کی میں بات کروں گی، کہ جیسے قرض کا معاملہ کرتے ہیں، نہیں لکھتے، وہ ہوتا ہے کہ بعد میں کسی کو بھول گیا کہ بھائی نہیں، مثال طور پہ کسی نے ₹1,00,000 جو ہے وہ لیا تھا، اب کچھ عرصے بعد اس کو جو ہے وہ کنفیوژن ہو گئی کہ میں نے 1 سال کی مدت کے لیے لیا تھا، 2 سال کی مدت کے لیے لیا تھا، ہاں بھائی 1 ہی لاکھ لیا تھا یا کچھ کم لیا تھا۔ ساری کنفیوژنز جو ہوتی ہیں یہ تب ہوتی ہیں جب چیزیں جو ہے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ میں نہیں آتی، اور پھر کیا ہوتا ہے، دونوں فریقین میں ہو جاتی ہیں لڑائیاں۔ ایک کہتا ہے بھائی اس نے میرا حق کھایا، دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی میرے پہ تو حق ہے ہی نہیں، اس کو غلط فہمی لاحق ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات، ان ساری پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں جب ہم قرآن پہ عمل کریں، قرآن کے احکامات پہ عمل کریں۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس آیت کو جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں اللہ پاک اس کو ہماری سمجھ میں لائے اور ہمارے عمل میں لائے۔ آئیے آج کے لیکچر کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی فاکتبوہ، کسی مقررہ مدت تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یعنی اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم آپس میں کوئی قرض کا معاملہ ہو، ادھار لینا ہو کسی سے، کوئی کسی سے لے رہا ہے یا دے رہا ہے، تو ایسا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کو کیا کیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو، اس کو ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ لے آیا کرو۔ اچھا دیکھیں، ایک کویشچن ہمارے دماغ میں رائز ہوتا ہے کہ لکھنے کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے، لکھنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اس چیز کو نوٹس کیا ہوگا۔ سپوز آپ کسی ایگزام کے لیے آپ تیاری کر رہے ہو، تو ایک چیز آپ جو ہے وہ لرن کر رہے ہو، یاد کر رہے ہو، زبانی آپ نے یاد کی، اور پھر آپ اس کو اگر ہاتھ سے لکھو گے نا تو یقین جانے وہ چیز آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ یا آپ کچھ اسٹڈی کر رہے ہو، کچھ پڑھ رہے ہو، کچھ سیکھ رہے ہو، آپ ایک کلاس میں آپ گئے، آپ نے زبانی کلامی اس میں جو ہے وہ سن لیا، بیٹھ کے آپ نے ساری باتیں سن لی، تو عین ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر آپ نے 10 باتیں سنی ہیں نا
تو بہت ممکن ہے کہ 3 باتیں آپ کے دماغ میں رہیں، باقی جو 7 باتیں وہ نکل جائیں. مگر جب آپ کے پاس کاپی پینسل ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ کلاس میں بیٹھے ہوگے اور آپ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوگے، تو جو چیز آپ کے ہاتھ سے لکھی جاتی ہے نا، وہ آپ کی مسل میموری میں آ جاتی ہے، وہ آپ کے دماغ میں سیو ہو جاتی ہے. کیونکہ قرآن میں بھی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں علم القرآن بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے جو ہے وہ قرآن سکھایا. تو قلم کی ایک امپورٹنس ہے، ریٹن تحریر کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، اور انسان جب لکھ کے کوئی چیز سیکھتا ہے یا کوئی چیز اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ بہت سارے جگہوں پہ محفوظ رہتی ہے، وہ ویسے بھی محفوظ رہتی ہے اور وہ دماغ میں بھی محفوظ ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہ چیز لکھی تھی. تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا کرو. اس کا یہی ضروری مطلب نہیں کہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ بسا اوقات لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے اس لیے لکھوا رہے. نہیں، لکھوانا اس لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھیں بھول چوک ہو جاتی ہے، 100 انسان کے ساتھ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس سارے مسئلے مسائل سے جو ہے وہ بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے پاس جو ہے وہ ایک ریٹن جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہو. آگے بڑھتے ہیں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ کاتب لکھے تمہارے درمیان انصاف سے. یعنی جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کو کاتب کہتے ہیں. یعنی جو کاتب ہے، یعنی 2 فریقین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے ایک کو جو ہے وہ قرض دیا. میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں. ایک پارٹی دوسری پارٹی کو قرض دے رہی ہے، پارٹی اے پارٹی بی کو قرض دے رہی ہے، تو ایک کاتب موجود ہونا چاہیے وہاں پہ جو اس سارے قرض کے معاملے کو جو ہے وہ لکھ رہا ہو، ٹھیک ہے. اور لکھنے والا جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ انصاف سے لکھے، یعنی وہ نا انصافی نہ کرے لکھتے وقت. یہ نہیں کہ بولا کچھ جا رہا ہے اور لکھ وہ کچھ رہا ہے، یا لکھتے ہوئے اس نے کوئی چیزوں میں جو ہے وہ ڈنڈی مار دی. نہیں، اس کو چاہیے جیسا اس کو بتایا گیا وہ اسی طرح لکھے اور انصاف سے لکھے، اللہ سے ڈرتے ہوئے لکھے کہ یہ جو ہے یہ مجھ پر حق ہے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے سے جیسا کہ اللہ نے اس کو لکھنے کا علم سکھایا ہے. یعنی جو کاتب ہے، بسا اوقات ہوتا ہے نا لوگ بلاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ آئیں نا ہمارے کاتب بن جائیں، تو وہ انکار کرتے کہتے ہیں کہاں بھائی ان کے جھمیلوں میں کون پڑے گا، اتنے یہ بکھیڑے کون لے اپنے سر. اللہ جل شانہ حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی بلائے تو اس کے کام آؤ. تمہیں کچھ سکھایا گیا ہے، اللہ نے تمہیں اگر یہ لکھنے کا جو ہے وہ ہنر سکھایا ہے تو اس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کے کام آؤ. دیکھیں یہ بھی تو ایک انفاق کی شکل ہے نا، کہ اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہوا ہے تو آپ اپنے علم سے دوسروں کو علم دے رہے ہو، تو یہ بھی انفاق ہے. مال سے بھی انفاق ہے، علم سے بھی انفاق ہے. انسان ہر طرح سے انفاق کرتا ہے. اور دوسرا دیکھیں صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کاریگر کی مدد کر دو، کسی اناڑی کا کام کر دو. یعنی کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے کہ انسان کسی کے کام آ جائے، کسی کی ہیلپ کر دے، اور جو چیز انسان کو آتی ہے اس سے انسان دوسرے کو فائدہ پہنچا دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کون ہے، اور سب سے اچھا شخص اللہ کے نزدیک کون ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے. یعنی جس سے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ بینیفٹس مل رہے ہو، جس سے دوسرے لوگوں کو کوئی بھلائی پہنچ رہی ہے، وہ کسی کے کام آ رہا ہے، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہے. تو جس کو لکھنا آتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے، ان چیزوں سے جو ہے وہ بالکل انکار نہ کرے. اس چیز سے اللہ پاک منع فرما رہا ہے. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا وہ کرائے جس پر حق ہے. یعنی املا ہوتا ہے نا ڈکٹیٹ کروانا، بولنا، جسے ہم کہتے ہیں نا پیپرز میں بھی وہ کہتے ہیں نا بچوں کو ڈکٹیشن والا پیپر ہے، تو یہ وہ بات سمجھائی جا رہی. املا وہ کرائے یعنی بولے وہ جس پر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے. قرض دینے والا نہیں لکھوائے گا، قرض لینے والا لکھوائے گا، کیونکہ ادا اس نے کرنا ہے. تو لکھوانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پر ہے جو قرض لے گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور نہ کمی بیشی کرے اس میں سے کسی چیز کی بھی. یعنی کہ لکھواتے ہوئے وہ یہ نہ کرے کہ لے اگر مثال کے طور پہ وہ 10 لاکھ رہے، لکھواتے ہوئے وہ 9 لاکھ کر دے، یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو جو ہے وہ اسکپ کر دے، مائنس کر دے، اپنی منمانی کرے، اپنی مرضی کرے. ایسا کام وہ بالکل نہ کرے. بالکل A to Z جو چیز آ رہی ہے اسی طرح لکھے، جتنی لی ہے اتنی لکھے، جتنی مقرر مدت کے لیے لی ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ، مہینہ، سارا کچھ جو ہے اس کے اندر لکھے. میں نے کس طرح سے کتنی چیز خریدی ہے، اگر کوئی نقد کا معاملہ ہے تو اس کو لکھے، اگر کچھ اس نے کوئی چیز فزیکل فارم میں لی ہے تو اس کو اس طرح سے لکھے. بالکل ایگزیکٹ جو ہے وہ چیزیں اسی طرح سے جو ہیں وہ لکھی جائیں. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، اور اگر ہو جس پر حق، یعنی جو لکھوانے والا ہے، یعنی جو قرض لینے والا ہے، وہ اگر نادان ہے یا پھر کمزور ہے.
جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگ مطلب ناسمجھ ہوتے ہیں، مطلب ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ان کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ املا کروا سکے، بھائی اس طرح لکھنا ہے، یعنی اتنی سمجھ ان میں نہیں ہوتی. اگر ایسا شخص ہے یا پھر کمزور ہے، یعنی اس کے اندر کوئی علت ہے کہ وہ نہیں جو ہے وہ لکھوا سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ او لا یستطیع، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر یہ بھی کیس ہو سکتا ہے اس کی زبان اور ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک بندہ ہے وہ اردو بولنے والا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ پنجابی بولنے والا ہے، یا ایک بندہ انگلش بولنے والا ہے، اس کے ساتھ اس کی ڈیلنگز آ گئی ہیں، تو وہ تو ان کی زبان نہیں سمجھ پا رہا نا. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسے معاملے میں جو املا کروائے گا وہ کون کرائے گا؟ اس شخص کا ولی، یعنی اس کا کوئی ولی، اس کی جگہ کوئی اور شخص، اس کا اعتباری بندہ، اس کا فیملی ممبر، بھائی، کوئی بھی باپ، کوئی بھی بیٹا، جو بھی اس کا ہو، جو اس کا اپنا بندہ ہو، پھر ایسی صورت میں اس کا ولی جو ہے وہ املا کرائے گا. یعنی یہ اتنا ضروری کام ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے 2. یعنی جب تم ایسا معاملہ کر رہے ہو تو 2 گواہ بھی رکھو، یعنی 2 گواہ بھی موجود ہوں، ایک لکھنے والا کاتب بھی ہونا چاہیے یہ سارے معاملے کے اندر. گواہ اس لیے ہوں کہ وہ جو ہے وہ بعد میں ان سے گواہی لی جا سکے کہ ہاں بھائی یہ معاملہ ہوا تھا. یعنی کہ کوئی بھی فریقین جو ہے وہ مکرے نہ اپنے اس سے کہ میں نے دیا تھا، یا ایک کہے کہ میں نے لینے سے وہ کر دے کہ میں نے تو لیا ہی نہیں تھا. اس طرح کاتب کا بھی ہونا ضروری ہے اور گواہ بھی ہونے ضروری ہیں. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر نہ ہوں 2 مرد، فَرَجُولٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو جو ہے جو بھی تمہیں بہتر لگے، جو تمہیں پسند آئے، یعنی جن کی گواہی پہ تمہیں اعتبار ہو، ان کو اپنا گواہ بنا لو. اچھا جی، اب بتایا جا رہا ہے کہ جب تم یہ معاملہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو 2 مرد تم نے گواہ رکھنے ہیں، اور اگر 2 مرد نہیں اویلیبل تو پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کو رکھ لو. اس پر میں آپ کو مستدرک للحاکم کی روایت سناتی ہوں کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. سب سے پہلا کون ہے؟ کہ وہ مرد جس کے گھر میں کوئی بد اخلاق عورت ہے اور وہ پھر بھی اس کو طلاق نہیں دے رہا، یعنی وہ ایسی عورت ہے جس کی وجہ سے پورے فیملی کے اندر جو ہے وہ فساد پڑا ہوا ہے، وہ پھر بھی ایسی عورت کو جو ہے وہ فارغ نہیں کر رہا، تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو کسی یتیم کو اس کی بلوغت سے پہلے جو ہے اس کا مال جو ہے وہ سونپ دے، یعنی ایک ناسمجھ انسان کو اس نے اس کا مال سونپ دیا، وہ اس کو کہاں سے کہاں جو ہے وہ اڑاتا پھرے گا، یعنی اس نے مال کو جو ہے برباد کروایا، تو ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور تیسرا وہ شخص جو قرض کا معاملہ کرے اور گواہ نہ رکھے، تو ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ گواہی جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. اچھا، یہاں پہ جو یہ بات آئی ہے کہ 1 مرد کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ہے، یہ بھی ایک خواتین کے حلقے کی طرف سے اس پر کافی آبجیکشن سننے میں آتا ہوتا ہے کہ بھئی عورتوں کی گواہی جو ہے وہ مرد کی 1 گواہی جو ہے وہ 2 عورتوں کے برابر ہے، 2 عورتوں کی گواہی جو ہے نا وہ 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو ذرا دیکھیں اس چیز کو سمجھ لیں. عورت کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، عورت کو بیسکلی جو کام دیا گیا ہے وہ ہے انسان کی تخلیق کا اور اس کی تربیت کا. یعنی عورت جو ہے وہ انسان کو دنیا میں لانے کا سبب بنتی ہے اور پھر اس کی تربیت کرنے کی اس پر ذمہ داری ہے. اب اگر عورت کی زندگی آپ دیکھیں نا، ایوریج آپ تو دیکھیں اس کو بہت سارے جو ہے نا مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ایسے مراحل سے جو کہ مردوں کو نہیں گزرنا پڑتا. لائک جب ڈیلیوری ہوتی ہے، پریگننسی ہوتی ہے، اسی طرح جو ہر مہینے جو عورتوں کے ساتھ جو علت آتی ہے، جو بیماری آتی ہے اسپیشل ڈیز میں، تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ مردوں کے ساتھ نہیں ہوتے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں، جب ایک عورت پریگننسی میں ہوتی ہے اسپیشلی، تو کیا ہوتا ہے، اس کے برین کے جو سیلز ہیں وہ عام نارمل روٹین سے کیا ہوتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، وہ سکویز ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، اور یہ چیز عورت کو خود نہیں پتہ ہوتی. اور ایسا معاملہ مرد کے ساتھ بالکل نہیں ہوتا. اور اسی طرح جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس کے بہت سے جو سیلز ہیں نا اسی طرح جو ہے نا وہ اس میں ویسٹ ہو جاتے ہیں اس سارے کام کے دوران. اور اسی طرح جب عورتیں اپنے جو اسپیشل ڈیز میں ہوتی ہیں ہر مہینہ، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کے اندر چڑچڑا پن، موڈ سوئنگ، ایگزائٹی، یہ ساری چیزیں جو ہے ریسرچز سے جو ہے نا یہ پروف ہے، ریسرچرز نے ان ساری چیزوں کو ثابت کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ. اور ان ساری چیزوں سے جو مرد ہیں وہ
مستثنا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھتے جائیے گا کہ جو چیز یہ عورت کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ چیز مرد کے ساتھ نہیں ہو رہی. اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ دیکھیں اگر مثال کے طور پہ اگر ایک عورت ہے وہ 4 سے 5 دفعہ اس کی ڈلیوری ہوئی, ٹھیک ہے, اور ہر مہینے بھی اس کو اس چیز سے گزرنا پڑ رہا ہے, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب عورت ان ساری چیزوں سے گزرتی ہے اس کی میموری کے اوپر کافی سارا امپیکٹ پڑتا ہے, اس کی یاداشت پہ کافی امپیکٹ پڑتا ہے. عورت جو ہے وہ جلدی بھول جاتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کو یاد رہتی ہے چیز, ٹھیک ہے, ایک عام جو ہے وہ مزاحیہ جو ہے وہ ایک محاورہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. عورتوں کے اندر نسیان کا مادہ اللہ پاک نے رکھا ہے, کیونکہ انہیں گھر میں نمبر 2 بن کے رہنا ہوتا ہے. نمبر 2 سمجھتے ہیں نا کہ مرد کے تابع ہو کے رہنا ہوتا ہے. تو اگر عورت بھولے نہیں تو پھر تو اس کی زندگی عذاب بن جائے. پھر اس کو یاد ہو کہ بھائی فلاں ٹائم میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا, فلاں ٹائم میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا, تو اس کا تو رونا ہی بند ہو. تو اللہ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے, اور یہ اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس پر رحم ہے, اس کے لیے آسانی ہے. نہ کہ یہ کہ اس کو مرد سے جو ہے وہ نچلا درجہ دیا گیا, ایسا نہیں. اللہ پاک نے دیکھے جس وہی بات ہے نا سورہ ملک میں آتا ہے الا یعلم من خلق, کیا وہی نہ جانے کہ جس نے پیدا کیا. تو خالق کو پتا ہے کہ جس مخلوق سے جتنا کام لینا ہے اس کو اس ہی کے حساب سے جو ہے نا اس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اور دیکھیں عورت فزیکلی بھی کمزور ہوتی ہے مرد سے. دیکھیں مثال کے طور پہ اگر کوئی مرد 2 مرد گواہ بنے ہوئے, ٹھیک ہے, انہیں کوئی ڈرا رہا ہے, کوئی دھمکا رہا ہے کہ آپ نے بھائی اس معاملے میں گواہی نہیں دینی, ٹھیک ہے. اب عورتیں اگر گواہ ہیں, یہ آپ سوچیں خود, تو عورت کو تو بہت ایزیلی ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے. عورت تو جو ہے وہ فزیکلی بھی مردوں سے کمزور ہے, تو ایک مرد کے لیے مرد کو ڈرانا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے بنسبت ایک عورت کو ڈرانے کے, کیونکہ وہ پتہ ہے کہ یہ تو مجھ سے فزیکلی بھی کمزور ہے, تو اس کو تو اور آسانی سے جو ہے نا میں اس کو ڈرا دھمکا سکتا ہوں. تو اس لیے اللہ پاک نے عورتوں کے لیے آسانی کی ہے, اور عورتوں میں جو نسیان کا مادہ ہے وہ اللہ پاک نے زیادہ رکھا ہے. یہی چیز اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک عورت ہے وہ اپنے سابقہ شوہر سے یعنی ایک مرد سے اس کی طلاق ہوئی اور دوسری جگہ اس کی شادی ہو گئی, تو وہ جلدی جو ہے وہ بھول جاتی ہے پچھلے شوہر کو, وہ اپنی اگلی زندگی میں جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر مرد کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے اور پھر دوسری شادی کرے, تو اسے بڑے عرصے تک جو ہے وہ پرانی بیوی یاد آتی رہتی ہے, کیونکہ عورت میں اللہ نے نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے, تو وہ بھلاتی جو ہے وہ چیزوں کو جلدی ہے. اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ گھر بچے رہتے ہیں, کیونکہ اگر عورتوں کو ہر چیز ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل یاد رہے تو بہت ہی مشکل ہوگا کہ اس دنیا کے اندر کوئی گھر چل پائے, کیونکہ وہ بار بار اس کو جو ہے نا اس کے ذہن میں آئے گا کہ میرے ساتھ تو یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو یہ سب جو باتیں وہی بات ہے کہ جس نے بنایا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی مخلوق میں جو ہے وہ کیا کیا کمی بیشی ہے. تو اس چیز کو ہمیں اپنے لیے جو ہے وہ کمتری نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اپنے اوپر فضل, رحم اور برکت سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی کی ہے. اللہ پاک نے ہم عورتوں کے لیے جو ہے یہ چیز آسان کر دی ہے کہ ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ہے. تو ہمارے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری کم ہے, ہمارا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہے, اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے, نہ کہ اللہ سے شکوہ شکایت کرنی چاہیے. تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری. ہاں جی, وہی دیکھیں بات وہی ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری جو ہے اس کو یاد کرا دے. یعنی 2 عورتوں کی گواہی اس لیے اللہ نے رکھی ہے کہ اگر ایک عورت کو بھول گئے تو دوسری اس کو یاد کرا دے گی, کہ وہی بات ہے کہ اللہ نے عورت کو جو ہے وہ بھلانے کا جو ہے اس میں زیادہ ایبلٹی ہے. تو اگر ایک کو بھولا ہے تو دوسری ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ہوگی آلٹرنیٹو جو موجود ہوگا کہ ہاں بھائی وہ یاد کروا دے گی کہ بھائی تو بھول گئی ہے, مجھے تو یاد ہے کہ فلاں ٹائم میں جو ہے وہ ہم کسی جگہ کسی معاملے میں جو ہے ہم گواہ بنے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عورتوں کے لیے ایک آسانی ہے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اذا ما دعوا, اور نہ گواہ انکار کرے جب ان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے. اچھا جی, گواہوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی آپ کو جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو آپ نے فوراً سے آ جانا ہے. یہ نہیں کہ آپ ٹال مٹول کریں یا آپ اپنی ذمہ داری سے جو پیچھے ہٹیں. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, آپ معاملے پر گواہ بنے, اب آپ کو گواہی دینی ہے. اچھا یہ چیز یاد رہے, گواہ تب ہی گواہی دے جب اس کو گواہی کے لیے کہا جائے. یہ نہیں کہ ہر جگہ ایسی جو ہے وہ لگے اور کہتا پھرے کہ بھائی میں فلاں معاملے کا گواہ ہوں یا فلاں معاملہ ہوا ہے. نہیں, کیونکہ اس میں نا صحیح بخاری میں روایت ہے 2651 نمبر پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین میرا زمانہ ہے, یعنی میرے صحابہ کا زمانہ ہے, اور پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے یعنی تابعین کا زمانہ ہے, اور پھر اس کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین. اور پھر حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ مجھے ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا ہے یا 3 زمانوں کا ذکر کیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد یعنی ان زمانوں کے بعد یعنی صحابہ کے دور, تابعین کے دور اور تبع تابعین کے دور کے بعد ایسے لوگ آئیں گے, بڑے غور سے سنیے گا, جو چور ہوں گے, بد دیانت ہوں گے, ان سے گواہیاں دینے کے لیے نہیں کہا جائے گا اور وہ گواہیاں دیتے پھریں گے, نظریں مانیں گے اور نظروں کو پورا نہیں کریں گے اور موٹاپا ان پہ عام ہوگا.
تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ گواہی بھی تب دینی ہے جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے. اور ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، گواہی جھوٹی بھی نہیں دینی، یعنی جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی کہ بات کچھ تھی تو معاملے کو جو ہے وہ کچھ بنا کے رکھ دیا. تو جھوٹی گواہی کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ 4 بڑے کبیرہ گناہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنوائے، جن میں سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، پھر والدین کی نافرمانی، اور پھر قتل ناحق کسی ایسے شخص کو قتل کرنا، کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہے جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا. یہ 4 بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. تو یہ بہت خیال رکھیں کہ جو معاملہ جیسا ہو اس کو اسی طرح پیش کرنا ہے گواہ نے، ذرا سا بھی جو ہے نا اس کے اندر ڈنڈی نہیں ماننی، ورنہ وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ سخت جو ہے وہ مجرم قرار پائے گا. آگے بڑھتے ہیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور نہ اکتاہٹ محسوس کرو لکھنے سے، کیا چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مقررہ مدت تک. یعنی جتنی بھی آپ جو ڈیٹیل لکھ رہے ہیں اس میں چھوٹی سے چھوٹی جو چیز ہے وہ بھی لکھیں، اور بڑی سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ بھی لکھیں. جیسے کہتے ہیں نا وسیقہ نویسی کی ایک وہ اپنی زبان ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر کوئی تحریر لکھ رہا ہے، کسی نے کسی کو قرض دی ہے، میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں کہ کسی نے مثال کے طور پہ کسی کو 1 لاکھ روپیہ قرض دیا، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہم لکھتے ہوتے ہیں نا چیکس بھی، ہم جو بینک کے جو ہوتے ہیں وہ جب ہم سائن کرتے ہیں تو ہم آخر میں لکھتے ہیں اونلی، ٹھیک ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے کوئی اس چیز کے اندر ایڈیشن نہ کر سکے. تو یہ چیز بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایسے لکھیں کہ بعد میں جو وہ تحریر ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایڈیٹنگ نہ کر لے، کوئی خود سے جو ہے وہ بیچ میں اپنا جو ہے نا وہ اپنی کاروائی نہ کر جائے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے لکھوایا جاتا ہے نا کہ فلاں شخص نے فلاں سے جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ لیا ہے جس کا عاد جو ہے وہ 50,000 ہے. یعنی کہ کوئی یہ نہ کرے کہ 1 لاکھ کے اندر جو ایک اور 0 ایڈ کر کے اس کو 10 لاکھ بنا دے، یا 2 0 ایڈ کر کے اس کو کروڑ بنا دے، کیونکہ وہ تو تحریر میں اس کے اندر ہے. تو اس لیے جو ہوتا ہے نا اس کو جو پراپرلی اس کی ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل لکھی جائے، تاکہ جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، اور کوئی جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی جو ہے اس کو کرنے کا موقع نہ ملے. تو یہ ساری جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل جو ہے وہ تمہیں اپنی جو ہے تحریر کے اوپر جو ہے وہ لکھ لینی ہے. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَامُ لِلشَّهَادَةِ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی. وَأَدْنَا اللَّهَ تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے اس چیز کے کہ تم شک میں نہ پڑو گے، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، سوائے اس کے کہ وہ تجارت حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا، جو تم حاضر تجارت کرتے ہو، یعنی کسی کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا ہینڈ ٹو ہینڈ، جیسے کہتے ہیں نا دست بدست کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرنا ہو، تو اس میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے ذرا پڑھتے. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، کہ تم جو حاضر تجارت ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، یعنی ہینڈ ٹو ہینڈ تجارت کسی کے ساتھ کرتے ہو، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ سے لیا، یعنی ایک ہاتھ سے آپ نے پیسے دیے دوسرے ہاتھ سے چیز اٹھا لی، ایسی تجارت کو نہ لکھنے پر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو معاملہ جو ہے دست بدست ہو گیا. اچھا احتیاط اس میں بھی یہ ہے کہ انسان لکھ لے. جیسے ہمارے ہاں بھی جو ہے نا یہ کوئی چیز آپ پرچیز کرتے ہو مال سے یا مارٹ سے، تو وہ ایک رسید سی دیتے ہیں، تو وہ سے کیا ہوتا ہے ایک ریکارڈ ہوتا ہے ان کے پاس بھی کہ آج ہمارا جو ہے وہ اتنی سیل ہوئی ہے. تو اس طرح سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس وغیرہ اور یہ سارے جو معاملات ہیں یہ بہتر طریقے سے جو ہے نا ان معاملات کو دیکھا جا سکتا ہوتا ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ان معاملات میں بھی پھر ڈنڈی ماری جاتی ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم لین دین کا معاملہ کرو، یعنی مستقبل کا کوئی بھی لین دین کا تمہارا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر کیا ہے گواہ بنا لیا کرو. یعنی مثال کے طور پہ اگر تم کسی سے کر رہے ہو کہ اتنی میں رقم آپ کو دے رہا ہوں اور اس کے عوض آپ نے مجھے جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ اگلی چیز جو بھی ہے آپ نے مجھے دینی ہے، یا جو بھی کوئی تمہارا ادھار ہے کسی کو دے رہے ہو، تو کیا ہے کہ اس سارے جو معاملات ہیں ان سب کو لکھا کرو اور ان پر گواہ بنایا کرو. وَلَا يُدَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ ضرر پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ ہی گواہ کو.
کو، یعنی کہ ان کو یہ نہیں بلیک میل کرنے لگ جائیں کہ اپنی گواہی سے جو ہے وہ پھر جاؤ، جھوٹی گواہی دے دو، یا بات سے جو ہے وہ معاملے سے جو ہے اس میں ہیر پھیر کر دو. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے نا، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہارے اندر بہت بڑے گناہ کی بات ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور لیسن بھی ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو سکھا دے گا، اللہ اس کو علم سکھاتا ہے. یعنی جو شخص اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے علم کو بڑھاتا جاتا ہے، اس کے سامنے چیزوں کے حقائق جو ہے وہ کھلتے جاتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. بے شک اللہ کے سامنے سب کچھ ہے. تو اگر کوئی اندر خانہ کوئی ایسا کچھ کرے گا، کوئی ایسی کوئی کھچڑی پکائے گا بھی کہ ہم گواہوں کو جو ہے وہ بدلا دیں، یا ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم کچھ اور معاملہ کریں، یا تو بے شک کر لیں. اللہ کی نظر سے جو ہے وہ کچھ بھی جو چیز ہے وہ مخفی نہیں ہے. اب ہم اگلی آیت جو پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں اب جو چیز ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر فرض کریں کسی سفر پر ہوں تو پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے. ذرا پڑھتے ہیں اس کو. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ پاؤ، کاتباً فرحان مقبوضہ، اور تم کاتب نہ پاؤ تو پھر رہن کو قبضے میں کر لو. یعنی مثال کے طور پہ آپ سفر پہ تھے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اب نہ تو وہاں پہ کاتب ہے، نہ وہاں پہ کوئی گواہ ہے، معاملہ جو ہے وہ ایسی جگہ ایمرجنسی والا معاملہ ہے، ظاہر بات ہے سفر میں ہوتا ہے انسان. اب ادھر کیا کریں گے؟ ادھر ایسا ہوگا کہ پھر اگلا جو ہے وہ جس جو شخص قرض دے رہا ہے وہ کیا کرے گا، اگلے سے جو ہے وہ اس کے کوئی چیز اپنے پاس گروی رکھ لے، اور اسی چیز کے جو ہے نا قریب قریب قیمت کی رکھ لے، تاکہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو سکے. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر اگر اعتبار کرے ایک جو ہے وہ دوسرے پر تو چاہیے کہ اسے امانت ادا کر دے. یعنی جس نے جو ہے وہ رہن جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رکھوایا تھا، تو اب اسے چاہیے کہ اپنی جو اس نے رقم لی تھی وہ بھی جو ہے وہ اگلے کو جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ لوٹا دے. یہ نہ ہو کہ اس کے پیسے لے کے جو ہے وہ، یا جو بھی اس نے دیا اس کو لے کے وہ جو ہے وہ بھاگ جائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے. یعنی ہر معاملے میں یہی بات آ رہی ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا رہن کی جو چیز ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو رہن کی چیز جو ہے وہ ہم یوز نہیں کر سکتے، اس کو اسی طرح امانت کے طور پہ رکھنا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنا گھر گروی رکھواتا ہے، تو یہ نہیں کہ جو جس نے قرض دیا وہ اب جا کے اس گھر میں جا کے یعنی کہ رہنا شروع کر دے کہ چلو اب یہ میرے پاس گروی پڑا ہوا ہے تو میں اس کے اندر اپنی رہائش کر لوں. نہیں، گروی رکھی ہوئی چیز سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، الا ماشا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کوئی مثال کے طور پہ گائے دی ہے، ٹھیک ہے، اپنے کوئی جانور آپ کے پاس گروی رکھوایا ہے، اور اب گائے کو جو ہے وہ چارہ آپ کو ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چارے کی حد تک کا جو ہے وہ آپ فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں. یعنی اس کا دودھ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہو، یا کوئی ایسا جانور ہے جس پہ سواری کی جاتی ہے، گھوڑا ہو گیا، گدھا ہو گیا، اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو اس سے اس حد تک آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو جتنا آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کی ہے. اس سے اوپر جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں بعد میں پھر وہی بات آ رہی ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے. یعنی دونوں فریقین ڈرے، جس نے رہن جو ہے وہ جس کے قبضے میں ہے اور جس نے دیا ہے، دونوں اللہ سے ڈرتے رہیں، اور دونوں جو ہے وہ اپنے کاموں میں بالکل ڈنڈی نہ مارے اور امانت کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے حوالے کریں. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو گواہی کو نہ چھپاؤ. میں آپ کو ابو داؤد کی روایت سناتی ہوں، 3650 نمبر پہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس کوئی علم کی بات اور اس سے پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے، تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی. آگ کی لگام یعنی اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی، اور یہ سزا اس کے لیے اس لیے ہے کہ جب اس سے حق بات پوچھی گئی تو وہ خاموش رہا، تو اب جو ہے وہ آگ اس کے منہ میں ڈال دی جائے گی. یعنی کہ اب بھی تم خاموش ہی رہو، جیسے تم دنیا میں خاموش رہے نا، جب تم سے صحیح بات پوچھی گی تم نے نہیں بتائی، یہ آگ کی خاموشی اب تمہارے لیے جو ہے نا مقدر بنا دی گئی ہے. ہر بندہ ہم میں سے، میرے سمیت اور آپ سمیت، جو ہم گواہ ہیں. گواہ کس چیز کے ہیں؟ ہم حق بات کے گواہ ہیں، قرآن کے گواہ ہیں، اللہ نے جو کلام ہم تک پہنچایا، ہم اس سب کی گواہی ہماری ذمہ داری ہے. اور اسی طرح یہ جو ان معاملات میں جو گواہی ہے یہ بھی گواہی کی شکل ہے. تو یہ ساری چیزوں میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھو گواہی کو نہ چھپاؤ. یعنی جس کو جو بات صحیح پتہ ہے، جس کو پتہ ہے کہ کون سا فریقین جو ہے وہ حق پر ہے اور کون سا جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، یا کیا معاملہ ان دو لوگوں کے درمیان طے ہوا ہے، اگر کوئی گواہ یہ بات چھپائے گا تو اس کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت بڑی سزا کے لیے جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر جو گواہی کو چھپاتے ہیں.
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی چھپائے گا گواہی کو تو بے شک اس کا دل جو ہے وہ گناہ سے آلود ہو جائے گا، یعنی دل ہی اس بندے کا گنہگار ہے۔ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ پاک جو ہے اس چیز کو کنڈیم کر رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی بات ہے، تمہیں پتہ ہے اور تم نے اس کو نہیں بتایا، اور تم کسی معاملے پر گواہ بنے تھے، تم نے اس بات کو جو ہے وہ چھپا دیا، تو یہ تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو ہے وہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ علم رکھتا ہے، اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان آیات سے دیکھیں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں کہ ایک تو سب سے پہلا لیسن ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور گواہ بھی بنانے ہیں، ہمارے پاس گواہ بھی ہونے چاہیے، ہمارے پاس ریٹرن جو ہے وہ تحریر بھی ہونی چاہیے، اور جب ہم سفر میں یہ معاملہ کریں تو پھر کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ رہن والی معاملے سے جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی چیز رہن رکھ دیں۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں نا، یہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی جو ہے نا چیز کے لیے بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ ایک ضابطہ حد دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوڈ آف کنڈکٹ دے رکھا ہے۔ صرف عبادات ہی کی حد تک نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر چیز میں جو ہے وہ ہمارے اس کا خیال رکھا ہے کہ میرے بندوں کے لیے کوئی پریشانی نہ بن جائے، میرے بندے جو ہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اپنے رب کا جو ہے ہمیں بہت شکر گزار ہونا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے آج کے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔